کہ آپ نے یہاں پہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایک تقریر کی تھی جو بہت زیادہ فیمس ہوئی، اور آپ نے اس میں کہا کہ عمران خان جو ہے وہ 2 اکثریت لے کے آئے گا۔ ہاں، بس وہ اللہ ہی میرے سے کرا رہا تھا، کیونکہ کوئی پریپریشن تو میری اس طرح سے نہیں تھی۔ ٹینس صورتحال تھی، حکومت ختم ہو چکی تھی، اسپیکر صاحب جا چکے تھے، تو جو میں نے وہاں بات کی وہ میرے دل کی آواز تھی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے کون حق پہ ہے۔ نہ ماننا تو آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ قانون یا آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ جب آپ نہیں مانتے تو پھر قانون آپ پہ لاگو ہوتا ہے، اور جو بھی اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں وہ پھر آپ فیس کرتے ہیں۔ تو کابینہ میں کوئی بھی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں یہ کہے کہ میں نہیں مانتا۔ ہاں، ایگری کرنا نہ کرنا وہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ اگر شہباز صاحب اور بلاول صاحب اور ان کی جو باقی لیڈرشپ ہے اس پہ پریکٹیکلی اس پہ سوچیں تو میرے خیال میں ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ 3-4 مہینے یا 2.5-3 مہینے پیچھے وہ آ جائیں اور ایک ہی وقت پہ ہو۔ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو سندھ پہ بھی ہم زیادہ فوکس کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو دونوں صورتوں میں ون ون سچویشن ہے۔ الیکشن جلد ہونا یا بعد میں ہونا وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا سپریم کورٹ کا اس دن کھڑا ہونا، کیونکہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو دفن کر دیا سپریم کورٹ نے، اور یہ ایک بہت کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج دیا ہے پاکستان کے سب طبقات کو۔ لیکن میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی اس گمبھیرتا سے نکلنے کا واحد مسئلہ حل جو ہے وہ الیکشن ہے، اور قوم کی آپ دیکھ لیں قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ علی محمد خان صاحب موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آنے والے فیصلے کے بعد جو اس وقت ملک میں ایک عمومی فضا بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم ان سے بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے، حکومت ابھی تک کہہ رہی ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ لیکن نہ ماننا تو آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ قانون یا آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ جب آپ نہیں مانتے تو پھر قانون آپ پہ لاگو ہوتا ہے، اور جو بھی اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں وہ پھر آپ فیس کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو سمجھدار لوگ جو پاکستان سے اور اپنے سیاست کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، تو کابینہ میں کوئی بھی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں یہ کہے کہ میں نہیں مانتا۔ ہاں، ایگری کرنا نہ کرنا وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا وہ تو پھر آپ آؤٹ لا بن جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ آئین کے اور سپریم کورٹ کے راستے میں کھڑا ہوگا۔ باقی انہوں نے ظاہر چیخ و پکار کرنی ہے، کیونکہ وہ اسے عوام کے پاس جانا نہیں چاہتے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ میں اگر اس فیصلے کو نہ ماننے کی پاداش میں مجھے گھر جانا پڑا تو I will prefer to go to home۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت حکومت جس پوزیشن پہ کھڑی ہے تو کیا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے کر کے وہ بھی کچھ سیف وے، سیف پیسج تو نہیں چاہتے؟ نہیں، شہباز شریف صاحب کا یہ بیان اتنا ہی جو ہے اس کو میں سنجیدگی سے لیتا ہوں جتنی سنجیدگی سے ان کے اس بیان کو ہم سب لیتے ہیں جس میں انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں ایک فرمایا تھا کہ میں ان سے کرپشن کے پتہ نہیں پیسے کس طریقے سے نکالوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں ان کی وہ لائن بولنا نہیں چاہتا۔ میں نہیں سمجھتا ہی از سیریس، صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ علی محمد صاحب، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن جو ہے وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ آپ کا جو مطالبہ تھا جب سے آپ حکومت سے گئے ہیں، عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، عام انتخابات کا مطالبہ تھا کہ حکومت پورے ملک میں انتخابات کروائے۔ اب اگر یہ انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں تو آپ کا وہ مطالبہ تو پھر بھی اس طرح سے مانا نہیں گیا۔ وفاقی اگر جو وفاق ہے اس میں انتخابات، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں، اگر شہباز صاحب اور بلاول صاحب اور ان کی جو باقی لیڈرشپ ہے اس پہ پریکٹیکلی اس پہ سوچیں تو میرے خیال میں ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ 3-4 مہینے یا 2.5-3 مہینے پیچھے وہ آ جائیں اور ایک ہی وقت پہ ہو، ان کو زیادہ بہتر چانس ملے گا۔ ہمیں تو دونوں سوٹ کرتا ہے، اگر وہ ایک وقت پہ کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتے تو ہمیں یہ موقع ملے گا کہ انشاءاللہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو 2 صوبے جب آپ کے سامنے سے ہٹ گئے، آپ کے پاس کام کرنے کا اور موقع ملے گا، اور اس بار ہمیں سندھ میں انٹری کا زیادہ موقع ملے گا۔ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو سندھ پہ بھی ہم زیادہ فوکس کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو دونوں صورتوں میں ون ون سچویشن ہے۔ میں اس کو ایک اور تناظر میں بھی لیتا ہوں کہ الیکشن جلد ہونا یا بعد میں ہونا وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا سپریم کورٹ کا اس دن کھڑا ہونا، کیونکہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو دفن کر دیا سپریم کورٹ نے، اور یہ ایک بہت کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج دیا ہے پاکستان کے سب طبقات کو، سیاسی اور غیر سیاسی جتنے بھی پاکستان میں جو بھی پلیئرز ہیں، سب کو میسج گیا ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا، کسی کی من مرضی اور خواہش ہے وہ پریویل نہیں کرے گی۔ علی محمد خان صاحب، تھوڑا سا اس موضوع سے تو ہٹ کے ہے، لیکن چونکہ پارٹ آف دا ڈیبیٹ بن چکا ہے، جو ایک غیر ملکی جریدے نے ایک سٹوری کی ہے، عمران خان کو کور پیج پہ چھاپا، فواد چودھری نے بھی اس کو ٹویٹ کر دیا۔ اس سٹوری میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں مسائل ہے، جو بحران ہے، عمران خان جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور پھر آپ کے رہنماؤں کی جانب سے اس کو بغیر پڑھے بغیر دیکھے ٹویٹ کیے جانا، کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں انہوں نے اپنے ایک رائے کا اظہار کیا ہے، جو جریدہ ہے بین الاقوامی سطح پہ بڑا جریدہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، اس میں تو لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں اپنے ایک نام لکھوانے کے لیے، اور چاہے جائے کہ اس کے مین کور پہ آپ کی پکچر آئے۔ ایشوز ہیں، مسئلے مسائل ہیں، لیکن میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی اس گمبھیرتا سے نکلنے کا واحد مسئلہ حل جو ہے وہ الیکشن ہے، اور قوم کی آپ دیکھ لیں قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے، اور ویسے بھی ہمارا وہ جو کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو قوم اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ کیونکہ قوم سمجھتی ہے کہ ان کے پاس ان کے جو مسائل ہیں اس کا مداوع ہے، اور وہ ان کے مسیحا ہیں مسائل کے۔ چیلنجز تو بہت آئیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور عوام کی سپورٹ سے ان کو حل کریں گے۔ لاسٹلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایک تقریر کی تھی جو بہت زیادہ فیمس ہوئی، وائرل ہوئی، اور آپ نے اس میں کہا کہ عمران خان جو ہے وہ 2 تائی اکثریت لے کے آئے گا۔ کتنے آپٹیمسٹک ہیں اس کو لے کے؟ کیا وہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں سچ اس ثابت وقت ہوتا تو پتہ نہیں، میں نے جب وہ بات کی تھی تو میرے خیال میں بس وہ اللہ ہی میرے سے کرا رہا تھا، کیونکہ کوئی پریپریشن تو میری اس طرح سے نہیں تھی، ٹینس صورتحال تھی، حکومت ختم ہو چکی تھی، اسپیکر صاحب جا چکے تھے، میں وہاں پہ اکیلا اپنے سیٹ پہ تھا، جو میری ڈیوٹی تھی وہ میں کر رہا تھا۔ تو جو میں نے وہاں بات کی وہ میرے دل کی آواز تھی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے کون حق پہ ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ ہیں، کیونکہ کوئی تو ایسا پیدا ہوا جس نے عالمی طاقتوں کو یہ کہا کہ یار یہ میرا آزاد ملک ہے، اس کو میں اپنی مرضی سے، عوام کی مرضی سے چلاؤں گا، آپ سے دوستی کا تعلق ضرور رکھوں گا لیکن ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ وہ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے نا، اس میں بڑی پاور ہے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، خوش ہیں؟ اٹس آلویز پلیئر ٹو ٹاک ود یو۔ علی محمد خان صاحب سے ہماری گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ علی محمد خان کا یہی کہنا ہے کہ اگر صوبائی انتخابات جو ہیں دونوں صوبائی اسمبلیوں کے، اگر وہ اپنے مقررہ وقت پہ ہوتے ہیں یا سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق ہوتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس میں ون ون سچویشن ہے۔